أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس مادیت پرستی کے دور میں اس نے ہمیں انسانی خدمت کے لیے یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ ہمارا کمال نہیں ہے بلکہ اس کی مہربانی ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے رہتے ہیں کہ نوجوان جو ہیں وہ کسی بھی قوم کا مستقبل ہوتے ہیں، اور کسی بھی قوم کا مستقبل نوجوانوں پر ہی بیس کرتا ہے۔ اگر کسی نے کسی قوم کا کل دیکھنا ہو تو وہ آج کے نوجوانوں کا کردار، ان کی شخصیت، ان کے مشاغل دیکھ لیں۔ ہمارے یہاں بدقسمتی سے ہمارا نظام تعلیم جو ہے وہ نہ تو ہماری روایات و اقدار سے متصل ہے اور نہ ہی ہمیں مستقبل کے لیے نوجوان تیار کر کے دے رہا ہے۔ اکثر نوجوانوں کا خواب ہے CSS۔ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ 75 سال میں بیوروکریسی نے ہمارے کون سے مسائل حل کیے۔ خوش قسمتی یہ ہے کہ کچھ نوجوان جو ہیں اس ذاتی سطح پہ اس 75 سالہ جو بیرا روی اس سے نکل کے اب وہ خود اپنی راہیں تلاش کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت جو نوجوان موجود ہیں وہ بھی ایسے ہی لوگ ہیں جنہوں نے خود سوچا کہ ہم نے کوئی راہ نکالنی ہے اور آگے نکلنا ہے۔ جو ہمارا نظام تعلیم ہے اس کا بنیادی جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں تخلیقیت نہیں ہے، یعنی ہماری یاداشت جو ہے اسی پہ سارا نظام بیس کرتا ہے کہ آپ نے چیزوں کو یاد کرنا ہے، سمجھنا نہیں ہے، کنسیپٹس نہیں کلیئر کرتے۔ اس سے نقصان یہ ہو رہا ہے کہ نوجوان کسی بھی طرح سے جو ہمارے قومی مسائل ہیں، انسانوں کے مسائل ہیں، ان کے بارے میں نہیں سوچ رہے۔ پھر خود غرضی سکھاتا ہے ہمارا نظام، گریڈس ہیں، مارکس ہیں، اس کی دوڑ ہے۔ کوئی آدمی یہ نہیں سوچ رہا کہ اس نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے، تخلیق کرنی ہے، اس نے ایجادات میں آنا ہے۔ آپ انٹرنیٹ پہ تھوڑا سا مشاہدہ کر لیں کہ جتنا بھی فری آف کاسٹ کوئی مواد پڑا ہوا ہے وہ سارا غیر مسلموں نے رکھا۔ تو یہ جو نوجوان ہیں، میرے ساتھ جو آج نوجوان موجود ہیں، ان کے لیے میری طرف سے بھی دعوت فکر ہے کہ اپنا جتنا بھی کام ہے اس کو ویب سائٹس بنائیں، کوئی سوشل میڈیا کے تھرو اپنا جتنا کام ہے وہ عام کریں۔ جتنی صلاحیتیں ہیں آپ کے پاس، جتنا علم ہے، یہ انسانوں کی امانت ہے آپ کے پاس۔ تو جتنے لوگ آپ کے علم سے، آپ کے تجربے سے، آپ کی سوچ سے فائدہ اٹھائیں گے، یہ کار خیر ہے۔ یہاں پہ جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں، ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو ادارہ ہے یہ کاروباری ادارہ ہے۔ بن اجاز ٹریول، یہاں پہ ہم بہت سارے ایسے پروگرام کرتے ہیں جن کا تعلق کمیونٹی کی سروسز سے ہے۔ تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو کوئی راہ دکھائیں کہ یہ کام ہو سکتا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں ہمیں بہت سے پیغامات وصول ہو رہے ہیں کہ ہم اپنی فیس کے بارے میں بتائیں، ہم اپنے پروفائل کے بارے میں بتائیں، تو ہم فی الحال یہ جو سیٹ اپ ہے اس میں پرادن شفاقت عباسی اور ہم صرف آپ کو کچھ رستے دکھا رہے ہیں کہ یہ کام ہو سکتے ہیں۔ اس کی تفصیلات جو ہیں، اگر آپ کے پاس 10 یا 15 یا 20 اسٹوڈنٹس ہیں تو ہم اس کے لیے آپ کو رہنمائی فراہم کر سکتے ہیں اور اس کے لیے کام ہو سکتا ہے۔ آج کے سیشن میں ہمارے 3-4 سیگمنٹس ہیں، تو ہم کچھ سیشنز ابھی کریں گے۔ ابتدائی طور پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو وقت ہے اس کو یوٹیلائز کریں۔ کچھ نوجوانوں نے جانا بھی ہے، تو میں اپنے عزیز عاطف سے گزارش کروں گا کہ اپنا تعارف کروائیں، اور اس کے بعد پھر یہ آپ کے ساتھ مختلف سوالات بھی نوجوانوں کے ہوں گے، اس پہ آپ کو یہ اپنی تعلیم کے بارے میں، اپنے علم کے بارے میں، جو کچھ یہ کرنا چاہتے ہیں، اپنے خوابوں کے بارے میں، جو ان کے پاس تجربات ہیں ان کے بارے میں یہ آپ کو بتائیں گے۔ عاطف عباسی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ سب کو اس سیشن میں خوش آمدید۔ میرا نام عاطف سجاد ہے اور میں BS سائبر سیکیورٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور میں کرنٹلی 6 سیمسٹر میں انرولڈ ہوں رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی میں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک ویب سائٹ ڈیزائنر اور ڈیولپر ہوں، جو کہ 2 سال سے اپورک اور فائبر جیسے پلیٹ فارمس پر اپنی سروسز پرووائڈ کر رہا ہوں۔
اور میں الحمدللہ اس ٹائم ایک ٹاپ ریٹڈ فریلانسر سوری. تو آج کا جو سیشن ہے اس میں مجھے 2 سیگمنٹس اسائن کیے گئے جن میں سے ایک فری لانسنگ ہے اور ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. تو فری لانسنگ کا جو ایجنڈا ہے ہمارا آج کا یہ ہے کہ کچھ سوالات ہم نے اس میں ڈیزائن کیے ہیں کہ سب سے پہلے تو فری لانسنگ ہے کیا اور کیا ہر کوئی فری لانسر بن سکتا ہے. اسی طرح کے جو بالکل بیسک لیول کے سوالات ہیں جو کہ ایک شخص جو فری لانسنگ کے انڈسٹری میں اپنے قدم رکھ رہا ہے اور بالکل ابھی شروعات کر رہا ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے. تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں فری لانسنگ ہے کیا. فری لانسنگ ایک آزادی کا نام ہے. جو اس کی بیسک ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی آرگنائزیشن کے ساتھ ڈائریکٹلی یا فل ٹائم لنک نہیں ہوتے بلکہ جو آپ ان کو سروسز پرووائڈ کرتے ہیں آرگنائزیشنس کو یا پھر انڈیویجول بزنس اونرس کو اس کے عوض آپ کو وہ پے کرتے ہیں جو آپ ویلیو ان کی کمپنی میں ایڈ کرتے ہیں. یہ بیسیکلی ایک آزادی ہے جو آپ کو جگہ کی آپ کو آزادی ہے, آپ کو وقت کی آزادی ہے جو کہ آپ کی فائنینشیل نیڈس کو پورے کرنے کے لیے آپ کو جو پہلے آپ کو ایک جگہ چاہیے ہوتی تھی یا آپ کو ایک اسپیسیفک لوکیشن چاہیے ہوتی تھی اس سے ہمیں فری لانسنگ نے آزاد کر دیا. اور یہ دیکھا جائے تو پچھلے جو کووڈ کا دور ہے اس کے بعد سے اسے بہت زیادہ بوم مل رہا ہے جب کمپنیز جو ہیں فارچون 500 کمپنیز جو ہماری یونیکارن $1 بلین کمپنیز ہیں وہ تک اپنی اسٹارٹ اپ جب لانچ کر رہی ہیں تو اپنے وہ ورک فرام ہوم پر جا رہے ہیں, مطلب وہ ریموٹ فرسٹ کمپنیز بن رہی ہیں. تو یہ بیسکلی فری لانسنگ ہے. اگر اس سوال کے متعلق آپ لوگوں کو کوئی مزید سوالات ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اگر فری لانسنگ کی انٹروڈکشن میں بھی آپ کو کنفیوژن ہو سکتا ہے. ہم آگے بڑھتے ہیں. کیا ہر کوئی فری لانسر بن سکتا ہے؟ یہ سوال ایک ایسا سوال ہے جو بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ کوئی کہتا ہے میرے پاس ڈگری نہیں ہے, میرے پاس اسکلس نہیں ہے. تو فری لانسر ہر کوئی بن سکتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر کسی کو ایک یونیک پیئر آف اسکل سیٹس سے نوازا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر شخص میں کوئی نہ کوئی ایسی خوبی ہے جو کہ وہ اپنی انٹرنیشنل مارکیٹ میں منگوا سکتا ہے اور اس کے عوض چارج کر سکتا ہے. تو اگر آپ کو کوئی بھی اسکل آتی ہے یا پھر آپ کو کسی بھی اسکل کو سیکھنے کا شوق ہے تو آپ فری لانسنگ میں اپنا قدم رکھ سکتے ہیں بالکل. لیکن اب ایشو یہ ہے کہ جو مارکیٹ جو ہے وہ اب ویسی نہیں رہی جو جیسی پہلے تھی, کیونکہ اب یہ مارکیٹ کافی سیچوریٹڈ ہو چکی ہے. تو اس میں ہر روز لاکھوں فری لانسر جو ہیں نئے نئے پلیٹ فارمس کو جوائن کر رہے ہیں. تو آپ کو اپنی اسٹریٹجیز کو چینج کرنا پڑے گا اور نئی جو اسکل سیٹس ہیں جو کہ ان ڈیمانڈ رہیں گے اگلے 10 سالوں میں تو اس کو آپ نے اڈیپٹ کرنا ٹائم کے ساتھ ساتھ. کیونکہ ابھی جو 2022 کے اینڈ میں چیٹ جی پی ٹی کی وجہ سے جو اے آئی کو بوم ملا اور جو اتنی تیزی سے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پروڈکٹس مارکیٹ میں آئے جا رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ فری لانسرس کو اپنے اسکل سیٹ کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ساتھ انٹیگریٹ کرنا بہت ضروری ہو گیا. اگر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو ہم ساتھ نہیں لے کر چلیں گے تو وہ آپ کافی زیادہ پیچھے رہ جائیں گے. وہ ہم آگے چل کے جو نیکسٹ سیگمنٹ ہمارا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا اس سے ہم فری لانسنگ کو لنک کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ اس کو آپ بہت زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں. تو ہم نے اس میں یہ اس کو ریویو کریں تو فری لانسر جو ہے وہ کوئی بھی شخص جو کہ ایک یونیک پیئر آف اسکل سیٹ کے ساتھ ہے یا پھر سیکھنا چاہتا ہے کوئی نئی اسکل اس کو ایزیلی آن دا انٹرنیٹ جا کر سیکھ سکتا ہے. اور ایٹ دا اینڈ آف دا سیشن میں کچھ ریسورسز بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا واٹس ایپ میں جو بھی آپ کو میڈیم اچھا لگا اس کے ذریعے میں لنک شیئر کروں گا جو آپ کو ایک کک اسٹارٹ دے سکتے ہیں فری لانسنگ کیریئر اپنا اسٹارٹ کرنے کے لیے. تو اگلا جو ہمارا سوال ہے وہ ہے کہ فری لانسر دفتر جا کر کام کرتے ہیں یا گھر بیٹھے. دیکھیں فری لانسنگ کا جو ایک خوبصورتی ہے سب سے بڑی وہ ہے کہ جگہ کی کوئی قید نہیں. آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ اپنا فری لانسنگ کا کام کر سکتے ہیں اور اپنی سروسز کو پوری دنیا میں پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو اگر آپ نے آفس کی جو بات ہے وہ آفس جو ہے وہ ایک نیکسٹ اسٹیج آ جاتا ہے فری لانسنگ میں. جب آپ کے پاس انشاءاللہ جب آپ اسٹارٹ کریں گے اپنا کیریئر آگے جا کے جب آپ کے پاس اتنا کام آنا شروع ہو جائے گا کہ آپ اکیلے اس کو ہینڈل نہیں کر سکتے تو آپ آفس کی طرف موو کریں. اور آج کل جو چل رہا ہے ٹرینڈ وہ ہے کہ کو ورکنگ اسپیسز کا اسلام آباد لاہور اور کراچی میں خاص طور پہ وہ یہ ہے کہ کو ورکنگ اسپیسز ہیں فری لانسر اب گھر میں کسی کے کوئی علاقہ جہاں انٹرنیٹ کی فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہیں تو وہ تھوڑا سا موو کر کے لیٹ سے کوئی ادھر کا کوئی بیکورڈ ایریا ہے پنڈی یا پھر اسلام آباد کا رورل ایریا ہے ادھر انٹرنیٹ وغیرہ کی سہولت صحیح طرح سے موجود نہیں ہے
تو تھوڑا سا آگے ہی ہم بلو ایریا والی سائڈ یا آئی ایٹ مرکز یا راولپنڈی میں مین ہماری کچھ جگہ ہے، وہاں پر کو ورکنگ اسپیسیز بنا دی گئی ہیں جہاں آپ 10,000 سے اسٹارٹنگ آپ پے کرتے ہیں، وہاں پہ آپ کو ایک ڈیسک اور باقی سب کچھ فیسلٹیز، انٹرنیٹ جیسی فیسلٹیز وہاں پرووائڈ کی جاتی ہیں، الیکٹریسٹی جیسی، اور وہاں پر آپ اپنا کام آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اگلا جو سوال ہے ہمارا وہ ہے فری لانسنگ میں کون کون سے شعبے ہیں؟ تو فری لانسنگ میں کوئی قید نہیں ہے نشست کی، اور آپ کسی بھی کیٹیگری کے اندر اپنی فری لانسنگ جرنی اسٹارٹ کر سکتے ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے کہا ایک بہت سیچوریٹڈ مارکیٹ ہو چکی ہے، تو کمپیریٹیو انالیسس کرنا کہ کون سی اسکل کو آپ نے اڈیپٹ کرنا ہے اور کون سی اسکل کو آپ نے سیکھنا ہے، تو وہ آپ کو بہت زیادہ ریسرچ اس کے بارے میں کرنی پڑے گی۔ جو ابھی کی جو اسکلز میں اگر آپ بتاؤں، جو موسٹ آف دا کیا کہتے ہیں ٹائم جو فری لانسرز آج کل کر رہے ہیں، وہ اس طرح کی اسکلس کی طرف جا رہے ہیں جیسے ڈیٹا انٹری وغیرہ، یا پھر کیا کہتے ہیں فارم فلنگ، اسی طرح مطلب جو بیسیکلی یہ جو ہے یہ اسکلز ان کو میں یا کوئی بھی جو بندہ کوئی بھی ایکسپرٹ جو ہے اس کو اسکلز نہیں سمجھتا، ایک طرح سے لیبر کی طرف چلی جاتی ہے بات، لیکن اس میں ابھی یہ پیسے ضرور کمائیں گے آپ اس میں، لیکن وہ ایک شارٹ ٹرم ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے آگے اس میں مارکیٹ میں ایکسل کرنا ہے اور اپنی جو اسکل میں ہے وہ ایک ماسٹر بننا ہے، تو آپ کو ایک ایسی اسکل پک کرنی پڑے گی جو کہ جس کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے۔ تو ابھی میں اگر آپ کو کچھ اسکلس بتاؤں جس میں اگر آپ پک کریں ابھی، تو اگلے 10 سال کے لیے میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، یا آپ کسی بھی ایکسپرٹ سے پوچھ سکتے ہیں جا کے، آپ کا جو کیریئر ہے وہ 100% فول پروف ہوگا، فیوچر پروف ہوگا۔ تو ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو جو میری جو بیسیکلی اسکل سیٹ ہے وہ ہے، میں ایک ویب سائٹ یوزر انٹرفیس اور ایکسپیرینس ڈیزائنر ہوں۔ پہلے میں نے اس طرح اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا، اس کے ساتھ ساتھ جب میں نے دیکھا میرے کلائنٹس کو اس کے ڈیزائن کے ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹ کا بھی کام چاہیے، تو میں نے ڈیولپمنٹ کا بھی اپنا اسٹارٹ کر دیا۔ لیکن اگر آپ ڈائریکٹ ویب سائٹ ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں گے تو اس میں بھی کام اتنا نہیں ہے، کیونکہ مارکیٹ بہت زیادہ سیچوریٹڈ ہو چکی ہے۔ آپ نے یہ سیکھنی ہے، اگر اسکلز اگر آپ نے آج سے سیکھنا اسٹارٹ کرنا ہے، تو آپ نے یہ 3 اسکلز میں آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ نے اپنے ذہن میں بٹھا لیں، یا پھر اس کو کہیں نوٹ ڈاؤن کر لیں، اور اس کے جو ریسورسز ہیں وہ آپ اس سیشن کے بعد مجھ سے لے سکتے ہیں کہ آپ کہاں سے جا کے یہ فری آف کاسٹ سیکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں ہم سب سے پہلے تو ہے UI UX ڈیزائننگ۔ یہ ایک ایسی اسکل ہے جو آپ 1.5 سے 2 مہینے میں سیکھ کر مارکیٹ میں اتر سکتے ہیں، اور یہ آپ جب اسٹارٹنگ میں آپ مارکیٹ میں آئیں گے آبویسلی آپ کا اس طرح سے آپ کو پروجیکٹس نہیں ملیں گے، کیونکہ آپ کی اسکل جو ہے وہ امپروو اس لیول پر نہیں ہوگی۔ اب ایسا نہیں ہے کہ UI UX کے جو پروجیکٹس ہیں وہ بہت کم ہیں، UI UX کے پروجیکٹس بہت زیادہ ہیں اور فری لانسرس کم ہیں، لیکن فری لانسرز جو ہیں وہ ان کی ابھی اسکل سیٹ اس لیول کا نہیں ہے جو انٹرنیشنل کمپنیز کو چاہیے۔ تو آپ نے جیسے ہی اس کو سیکھنا ہے تو آپ نے ساتھ ساتھ اس کو پریکٹس کرتے رہنا ہے، اور انشاءاللہ اوور دا نیکسٹ فیو ایئرس آپ اس اسکل کے اندر اگر آپ نے ابھی اٹھا لی تو آپ ون آف دا ٹاپ ٹیئر اس کے ماسٹرس کے اندر آپ کا شمار ہوا کرے گا، اور آپ کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں جانا جائے گا۔ تو اس کے بعد پہلی اسکل ہماری ہوگی ہے کیا، UI UX ڈیزائننگ۔ تو جو دوسری اسکل ہے وہ ہے ہماری AI ڈیولپمنٹ کی طرف اگر ہم دیکھا جائے، وہ ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ڈیولپر کی جو ابھی ڈیمانڈ ہے وہ اس ٹائم مارکیٹ میں سب سے زیادہ ہے، اور روز کی بنا پہ اسٹارٹ اپس بن رہے ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بیس، اور انہیں بہت سارے AI ڈیولپرس چاہیے۔ اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو سیکھنا بھی اتنا مشکل نہیں رہا، کیونکہ اب وقت کے ساتھ ساتھ جیسے بہت سارے ہمارے پاس جنریٹو AI ٹولز آ گئے جو ہمیں خود سے ڈیٹا جنریٹ کر کے دیتے ہیں، جو ہمیں ایک بہت بڑا کک اسٹارٹ دیتے ہیں کہ ہم بہت ساری جو ہرڈلس پہ جاتی تھے انہیں ہم اسکپ کر سکتے ہیں۔ لیٹس سے میں AI کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو پروڈکٹ بنا کے مارکیٹ میں بیچنا چاہتا ہوں یا اپنی سروس دینا چاہتا ہوں، تو چیٹ GPT اور اس سے ملتے جلتے بہت سارے ایسے ماڈلز ہمارے پاس مارکیٹ میں موجود ہیں جس کو آپ یوز کرتے ہوئے بغیر کسی ٹیم کے اپنا ایک پروڈکٹ بنا سکتے ہیں، یا پھر کوئی بھی کلائنٹ نے اگر آپ کو کام دیے ہے وہ آپ اس کو ایزیلی کر سکتے ہیں۔ جو تیسری اسکل ہے وہ ہے Web3 ڈیولپمنٹ۔ تو ابھی جو کرنٹلی جو دور ہے وہ ہے Web2 کا دور ہے، اور Web2 سے مراد یہ ہے کہ ہم جیسے ابھی اپنے سوشل میڈیا پر انٹریکٹ کرتے ہیں، ہمارا اپنا ایک رائے ہے جو ہم اس پہ پوسٹ کر سکتے ہیں یا لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، لیکن ایشو اس میں یہ ہے کہ آپ کی رائے کے اوپر بھی کوئی آڈیٹر بیٹھا ہوا ہے، جیسے فیس بک، یوٹیوب، ان کے پاس سارا کنٹرول ہے کہ آپ جو لکھیں گے تو اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں یا پھر اس کے اوپر ریسٹرکشن لگا سکتے ہیں۔ لیکن Web3 کا جو سسٹم ہے وہ بیسیکلی ایک ڈی سینٹرلائز سسٹم ہے جس کے اندر آپ کو پلیٹ فارمز کا قید نہیں ہے۔ ایک بلاک چین ٹیکنالوجی ہے جو کہ اوپن ٹیکنالوجی ہے، جس کے اوپر کوئی بھی اپنا کانٹینٹ پوسٹ کر سکتا ہے، کوئی بھی اپنا ڈیٹا اسٹور کر سکتا ہے، اور اس کی 100% اونرشپ آپ کے پاس ہوگی۔
اس کو کوئی بھی جو اتھارٹی ہے وہ اس کو نگلیکٹ نہیں کر سکتی، اور اس کو کوئی بھی اتھارٹی اس کے اندر ماڈیفکیشن نہیں کر سکتی جب تک آپ کی اس کے اوپر اس میں رضامندی شامل نہیں ہو. تو اس میں میں نے ڈسکس کیا فنانسنگ میں آپ کو کوئی بھی کسی بھی شعبے کی قید نہیں ہے، آپ کسی کے اندر بھی کسی بھی شعبے میں آپ جا سکتے ہیں، اسکلز آپ سرچ کر سکتے ہیں کون سی ٹاپ ہے اور آپ کو جو سوٹ کرتی ہے. اس میں ایک چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ جو آپ کو اسکلز سوٹ کرے. ایسا نہیں ہے کہ آپ جو اسکل ابھی مارکیٹ میں جا رہی ہے ٹاپ پہ آپ وہ سیکھنا شروع کر دیں، کیونکہ ہر کوئی اس طرح سے ڈیزائن اس کا دماغ نہیں ہوا کہ ہر اسکل اس کو آ جائے ایزیلی. تو کوئی نہ کوئی ایک ایسی اسکل ہوگی جس میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس میں آپ کو نوازا ہوگا اور آپ اس کے اندر اس میں آپ ماسٹر بن سکتے ہیں ایزیلی. بس تھوڑی بہت آپ کو obviously محنت تو آپ کو چاہیے. تو جو اگلا ہمارا سوال ہے وہ ہے فری لانسنگ اور ملازمت میں کیا فرق ہے. یہ میں نے اسٹارٹنگ میں ہی آپ کو بتا دیا تھا. فری لانسنگ جو بیسکلی ہے کہ آپ کسی بھی آرگنائزیشن یا انڈیویجول بزنس اونرس کو آپ اپنی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں اور اس کے عوض آپ ان کو چارج کرتے ہیں. تو یہ ایک فری لانسنگ ہے. اور جاب جو ہے ملازمت یہ ہے کہ آپ ایک فل ٹائم یا پارٹ ٹائم آپ اگر کیا کہتے ہیں آفس میں موجود ہیں اور ایک آپ کا منتھلی یا ایئرلی کانٹریکٹ ہوا ہوا ہے اور اس کے عوض آپ کو پیمنٹ مل گئی ہے، یہ بیسکلی ملازمت ہے. تو اس میں سے آبویسلی جو ہم نیکسٹ کوشچن کی طرف اگر نظر ڈالیں تو وہی یہ فری لانسنگ بہتر ہے یا ملازمت، یہ میٹر کرتا ہے. لیکن ان موسٹ آف دا کیسز آپ کو کیا کہتے ہیں فری لانسنگ بہت زیادہ سوٹ کرے گی ان دا سینس کہ آپ کو کسی بھی چیز کی قید نہیں ہے، آپ کہیں سے بھی بیٹھے کام کر سکتے ہیں. آپ فری لانسنگ کے ساتھ اپنے جو پیشنز ہیں، کسی کو اگر کوئی آرٹ فیلڈ کا شوق ہے، کسی کو سنگنگ کا شوق ہے، کسی کو شاعری کا شوق ہے، تو آپ اس کو آپ ساتھ کنٹینیو کر سکتے ہیں. جبکہ ملازمت میں وہ کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور فری لانس سب سے بہتر چیز یہ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، اسٹوڈنٹ لائف میں بھی ابھی اپنی اسٹوڈنٹ لائف ہوں اور میں اس کے ساتھ فری لانسنگ کو پرسو کر رہا ہوں، تو آپ لوگ بھی اس کو اپنے اسٹوڈنٹ لائف کے ساتھ انٹیگریٹ کر سکتے ہیں اور اپنی فائنینشیل انڈیپینڈنس کی طرف اپنا قدم رکھ سکتے ہیں. اور ہوپ فلی کہ آپ جب تک اپنی ڈگری کریں کمپلیٹ کریں گے تو آپ کو مارکیٹ میں آنے کے لیے ویٹ نہیں کرنا پڑے گا. آپ کو جابس کے لیے سی ویز بھیجنی نہیں پڑے گی کسی کو. آپ کی ایسا پروفائل بن چکا ہوگا کہ آپ کی کمپنیز اس وقت تک پہلے سے اپروچ کر رہی ہیں. تو جو ہمارا بس سیکنڈ لاسٹ کوشچن ہے وہ یہ کہ خواتین فری لانسر بن سکتی ہیں. میرے حساب سے یہ جو فیلڈ ہے فری لانسنگ کی ہے، یہ جو اسکل ہے، یہ آپ کو خواتین کو بہت زیادہ سوٹ کرتی ہے کہ دے کین ورک فرام دا کمفرٹ آف دیئر ہوم اور ایزیلی وہ اپنے جو کیا کہتے ہیں ہاؤس ہولڈ ہے اس کے ایکسپینسز کو سپورٹ کر سکتے ہیں اور گھر بیٹھے کام کر سکتے ہیں. کیونکہ آج کل جو ڈوبل انکم ہاؤس ہولڈ ہیں کہ جو میاں بیوی دونوں کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں جو بچوں کی تربیت ہوتی ہے اس پہ کافی زیادہ فرق پڑتا ہے کہ کیا کہتے ہیں خواتین کا ہونا گھر میں بہت ضروری ہے. تو خواتین اپنے گھر کے کمفرٹ سے اس کو فری لانسنگ کو پرسو کر سکتے ہیں. اور یہ بہت زیادہ بہتر ہے جاب سے کہ آپ کسی بھی آپ نے کسی کو آپ محتاج نہیں. آپ اپنی جو اسکل سیٹ ہے، اپنی جو پروفائل ہے، اس کی بیس پہ آپ مارکیٹ میں آ رہے ہیں، اس کی بیس پہ آپ کی جو ہے مارکیٹ میں شناخت ہے. اور یہ بات تو پھر آخری جو ہمارا کوشچن ہے جو سارے لوگ انتظار کریں گے، فری لانسر ماہانہ کتنا کما سکتے ہیں. تو اس میں بھی کوئی قید نہیں ہے. یہ آپ کی اپنا جو اسکل سیٹ ہے اس میں میٹر کرتا ہے. ہر جو اسکل ہے ڈفرینٹ طریقے سے پے کرتی ہے. لیکن آن این ایوریج اگر ایک 6 فگر انکم نکالنا فری لانسنگ سے، جو کہ 1 لاکھ روپے منیمم، وہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. اوبیسلی اب یہ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ ابھی مارکیٹ میں قدم رکھیں گے اور آپ کی اتنی انکم اسٹارٹ ہو جائے گی، بلکہ آپ کو تھوڑا ٹائم لگے گا. آپ کو کبھی ایسا بھی کام کرنا پڑے گا جو آپ کو مطلب آپ اس سے تنگ آ رہے ہیں مطلب، لیکن آپ کو اپنی پروفائل بنانے کے لیے یہ کچھ قربانیاں دینی پڑیں گی. اور انشاءاللہ آپ 1 سے 1.5 سال میں جو 6 فگر انکم ہے اس کو آپ ایزیلی اچیو کر سکتے ہیں. اور اس میں کوئی قید نہیں ہے. آپ جتنی اپنی جو ٹیم کو ایکسپینڈ کریں گے، کام آپ کو جتنا آتا رہے گا، آپ اپنی ریسورسز ہائر کرتے رہیں گے، تو آپ کو اس حساب سے پے آپ کو کلائنٹ کرتا رہے گا اور آپ آگے ان میں پرسنٹیج میں تقسیم کر سکتے ہیں اپنے امپلائز کو اور آپ خود اس کا ایک اچھا خاصا کٹ رکھ سکتے ہیں. تو اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ آپ کتنا زیادہ کما سکتے ہیں. ایک سوال جی جی سوال یہ آیا ہے کہ کیا انگریزی نہ جاننے والے لوگ بھی فری لانسنگ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر یہ بات دیکھی جائے کہ فری لانسنگ جو ہے بیسیکلی انٹرنیشنل مارکیٹ ابھی کرنٹلی اگر آپ اپنی لوکیشن کو دیکھیں، اگر آپ US میں بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں، یا پھر میں کسی اور لوکیشن کی بات کروں انڈیا میں اگر بات
اب انڈیا کی جو سچویشن ہے کرنٹلی وہ یہ ہے کہ ان کے جو اپنے بزنسز ہیں، اپنے جو ان کے بزنس ہیں وہ اس کنڈیشن میں ہے کہ وہ آپ کو وہ ہندی بولیں یا بے شک وہ آپ کو پے کر سکتے ہیں آپ کی سروسز کی. پاکستان میں بھی کرنٹلی یہ ایشو ہے کہ آپ اگر اپنے یہاں پہ نظر دوڑائیں تو ادھر یہاں پہ ایسے اتنے بزنسز نہیں ہیں کہ جو آپ کو پے کر سکیں اپنی آپ کی سروسز کے لیے. تو obviously آپ کو انگلش سیکھنی پڑے گی، لیکن اس کا بھی ایک حل ہے. اس کا حل یہ ہے کہ جو گوگل ٹرانسلیشن ہے ٹولز ہیں یا پھر اے آئی ٹولز ہیں اس سے آپ فائدہ اٹھا کے اس کو آپ سیکھ سکتے ہیں. اور ابھی جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں ہم آگے چل کے بات کرتے ہیں اس بارے میں، کچھ ایسے ماڈلز بن رہے ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے کہ آپ یہاں پہ اردو میں بات کریں گے میٹنگ کے اندر، آپ ویڈیو کال پہ ہیں کلائنٹ کے ساتھ، آپ اردو میں بات کر رہے ہیں اور ریئل ٹائم میں آپ کے لپ سنگ بھی اس کے ساتھ کر رہے ہیں، یہی اس کو آپ کی لپ سنگ جو ہے وہ بھی کرے گا اور آپ کی جو وہ ہے کیا کہتے ہیں زبان ہے وہ بھی جس دنیا کی جو کسی زبان میں آپ اس کو آٹو ٹرانسلیشن. تو ایسا اب زبان کی بھی قید نہیں رہی. ابھی کرنٹلی میں اس بات کو وہ نہیں 100% نہیں کہہ سکتا. ابھی آپ انگلش کو تھوڑا بہت آپ کو نالج ہونا ضروری ہے اور یہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ بلڈ اپ ہو جاتی ہیں. کوئی اور سوال کسی بھی جو ٹاپک ہمارا چل رہا تھا فری لانسنگ پہ کوئی بھی سوال ہے؟ اچھا، ایک آدمی جو فریش جس نے انٹر کیا ہے یا گریجویشن کی ہے وہ اگر کرنا چاہ رہا ہے اور اس کے پاس کوئی اسکل نہیں ہے، اس کو یہ سمجھ بھی نہیں ہے کہ میرا کمپیٹیبل کون سا کام ہے جو مجھے پہلے کرنا چاہیے، جو آپ نے بتایا ویب اس کو مطلب انیشیل اسٹیج پہ کیا چیز کرنی چاہیے سب سے پہلے؟ دیکھیے جو سب سے پہلے تو پلیٹ فارم کی جو نالج ہے وہ جاننا بہت ضروری ہے. اور آپ کو ہزاروں کورسز ملیں گے فری لانسنگ پہ. تو میں آپ کو ابھی بتاؤں میں نے آج تک کوئی فری لانسنگ کا کورس نہیں کیا. میں نے صرف پلیٹ فارم پہ اپنے اکاؤنٹس بنائے ہیں اور پلیٹ فارم پہ ٹائم گزارا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی میں نے یو آئی یو ایکس سیکھا بھی نہیں تھا اور میں اپ ورک پہ پلیٹ فارمس پہ پرپوزلس بھیج رہا تھا کلائنٹس کو کہ اگر کام ملا تو میں کام ساتھ سیکھ کے وہ ڈلیور کر دوں گا کسی نہ کسی. اور ایسا ہی ہوا کہ ابھی میں سیکھا بھی نہیں تھا ساتھ ساتھ. اور میں اس کو اب جو بات ہے کہ اسکل سیٹ سلیکٹ کرنے کی، اب آبویسلی اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اب آپ کوئی بھی اسکل سیٹ سیکھیں اور آپ کو اس سے آپ کو فائدہ حاصل ہو سکے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک چیز کو پکڑ لیں، کوئی بھی آپ کا پیشن ہے، لیٹس سے آپ آرٹ ورک کرتے ہیں، آپ اسکیچز کرتے ہیں، آپ تو آپ گھر بیٹھے اسکیچز بنا کے، لیکن آپ کو اس ایک اسپیسیفک فیلڈ میں ماسٹر بننا پڑے گا کیونکہ ایک فیلڈ میں آپ کو لاکھوں بندے کروڑوں بندے موجود ہیں. تو آپ کو اس فیلڈ میں جو ہے ایک کیا کہتے ہیں بالکل آپ کا ہاتھ اس میں جمع ہونا چاہیے. آپ کو اس میں ہر چیز پہ کمانڈ آپ کو ہونا بہت ضروری ہے. تو آپ کوئی بھی فیلڈ پکڑ سکتے ہیں. اور اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ آپ کو کون سی فیلڈ سلیکٹ کرنی ہے تو آپ کا جو جیسے اگر انٹر کسی نے اس میں کیا ہے کمپیوٹر سائنس میں کیا ہے تو وہ کمپیوٹر سائنس کے ریلیٹ اصل میں فری لانسنگ جو ہے اس کو صرف ٹیک سے ریلیٹ کیا جاتا ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. ٹیک سے تو بہت زیادہ ریلیٹڈ ہے فری لانسنگ. لیکن اگر دیکھا جائے کہ اگر کسی نے بایولوجی کی ہے انٹر سے اور وہ آگے اپنا ایکسپینسز کو سپورٹ کرنا چاہتا ہے اپنے جو اس کے ایم بی بی ایس ہے جو بھی اس کے، تو وہ ریسرچ آرٹیکلز جو کہ آپ بایولوجیکل یا پھر میڈیکل آرٹیکلز یا بکس پبلش کر کے یا ای بکس بنا کے وہ فری لانسنگ سائٹس پہ اپنی بیچ سکتا ہے یا پھر کلائنٹس کو ویب سائٹس کے اوپر آرٹیکلز لکھ کر دے سکتا ہے. تو یہ ٹیک سے اس کو ریلیٹ بالکل بھی نہ کیا جائے صرف ٹیک سے. ویسے موسٹ آف دا کیسز یہ فری لانسنگ تو آبویسلی ٹیک کے اوپر بیسڈ ہے، ٹیکنالوجی ہے جو آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ایکسیس کریں تو وہ آپ کا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں. یہ ہمارا فری لانسنگ کا سیشن تھا تو اس میں اگر کسی کا سوال اور کوئی سوال نہیں؟ اس میں تھوڑا سا میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جیسے ہمارے اسپیکر نے بتایا کہ یہ لیڈیز کے لیے بہت سوٹیبل جاب ہے. وجہ یہ کہ تو ہمارا کلچرل یہاں اتنے کام نہیں کرتی ہیں، فیلڈ میں جب کام نہیں کرتی ہیں. تو ابھی پاکستان کی جو ریسنٹلی مردم شماری ہوئی ہے تقریباً ہماری جو جتنے آبادی میں 12 کروڑ ہوتے ہیں. 12 کروڑ میں سے جو اسٹینڈ جابس ہیں وہ 50 لاکھ بھی شاید تھا. اس کا مطلب کہ ہماری 50% پاپولیشن گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے. تو یہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا. باقی یورپ امریکہ دوسرے ملکوں کی مثال کو آپ چھوڑیں. میں سعودیہ میں رہا ہوں. سعودی اتنا پروموٹ کر رہے ہیں. میں سعودیہ کے کسی جدید شہر کی بات نہیں کروں گا، مکہ مدینے کی بات کروں گا. وہاں لیڈیز کو اتنا پروموٹ کیا جا رہا ہے جاب میں آنے کے لیے، فیلڈ میں آنے کے لیے کہ آپ لوگ جاب کریں. اور ہر کمپنی کو سعودیہ نے پابند کیا ہوا کہ آپ کی کمپنی میں اتنے پرسنٹ ہمارے میل سعودی نیشنل جو میل ہے ان کے اتنے پرسنٹ فیمیل انویسٹ کرتی ہیں.
تو ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنی 50% پاپولیشن پاکستان کی بات کریں، 12 کروڑ آبادی ہمارے گھروں میں اگر بیٹھ کر بھی اچھی ہیں، اس کے لیے اگر کوئی فیلڈ میں نہیں جا سکتا، ہماری بہت سی عورتیں جو ہاؤس وائف ہیں وہ نہیں جا سکتی ہیں، یہ جیسے ہمارے اسپیکر نے بتایا کہ فری لانسنگ لیڈیز کے لیے بیسٹ ہے، ہر آدمی کے لیے بیسٹ ہے، خاص کر اسٹوڈنٹس کے لیے وہ اپنی پیکٹ منی اپنی فیملی کو اسکور کر سکتے ہیں اسٹڈی کے ساتھ ساتھ فری لانسنگ میں، لیکن لیڈیز کے لیے بیسٹ ہے، وہ اپنی گھرداری چلاتے ہوئے اپنی بچوں کو لک آفر کرتے ہوئے گھر کی لک آفر کرتے ہوئے، خاص کر ہمارے جو ہاؤس وائف ہوتے ہیں وہ اپنے ہسبینڈ کو آفس بھیج کے بچوں کو اسکول بھیج کے پورا دن تک 6 سے 8 گھنٹے ان کے پاس فری ہوتے ہیں. ڈیورنگ دیٹ پیریڈ اگر وہ یہ جو 6-7 گھنٹے اگر 2-3 گھنٹے کو فری لانسنگ میں کرتی ہیں تو ان کا ٹائم اچھا گزرے گا، ان کی فیملی کو سپورٹ ملے گی، فائنینشلی سپورٹ ملے گی. تو یہ جو ہمارے اسپیکر نے بات ہے لیڈیز گھر میں چاہے آپ کی باقیاں ہیں، بہنیں ہیں، کسی وائف ہے، ان کو آپ زیادہ سے زیادہ پروموٹ کریں فری لانسنگ کی طرف. جو ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ ہے وہ ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا. جیسے کہ ہم نے بات کی کہ فری لانسنگ اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اب بہت زیادہ لنک ہو چکے ہیں. سب سے پہلے ہم جو ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی جو ڈیفینیشن جو بیسیکلی ہم دیکھ لیتے ہیں. اس کا جو لغوی معنی ہے وہ انگریزی میں اس کو اگر لٹرلی ٹرانسلیٹ کیا جائے تو وہ ہے مصنوعی ذہانت. تو مصنوعی ذہانت سے مراد یہ ہے کہ آپ کمپیوٹر ایک جو ہے اس کے پاس ڈیسیجن لینے کی جو طاقت ہے وہ پہلے نہیں ہوتی تھی. اس کو آپ ٹرین کرتے تھے کچھ اسپیسیفک پروگرامس کے اوپر اور وہ صرف وہ اسپیسیفک ٹاسک پرفارم کرتا تھا. لیکن اب جو اس پہ بہت زیادہ کام ہوا ہے اے آئی کے اوپر، یہ ہم پچھلے 20 سال سے سنتے آ رہے ہیں کہ اے آئی ٹیک اوور کر لے گا ہیومنس کو اور جاب چلی جائیں گی بہت زیادہ. لیکن